السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الہمزہ کی لفظ با لفظ تجوید کے ساتھ ادائیگی کرنا سیکھیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ سمجھ کر بآسانی سے پڑھنا آ جائے، ویڈیو کو مکمل واچ کریے گا، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ سورۃ الہمزہ یہ مکیہ سورہ ہے۔ اس سورہ کے اندر 9 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل، اب یہاں پر ہم واو کو یا سے جوائن کریں گے جزم کی وجہ سے۔ واو یا زبر وی، اب ہم یہاں پر اس لام کو اگلے لام سے جوائن کریں گے۔ لام لام دو پیش لل۔ اب یہاں پر کافی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس تشدید کو ہم کیسے ریڈ کریں۔ یہاں پر قرآن پاک پڑھنے کا ایک رول ہے، اگر آپ اس بات کو یہاں پر سمجھ گئے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو قرآن پاک پڑھنے میں نہ مشکل ہوگی، نہ دشواری ہوگی، نہ آپ پریشان ہوں گے۔ تشدید کے رول کو آپ سمجھ لیں۔ اب دیکھیں تشدید کا رول ہوتا ہے، پہلے الفاظ کو جس کے اوپر تشدید آ رہی ہے اس کے ساتھ ہم فرسٹ ٹائم آپس میں جوائن کریں گے، ملا کے پڑھیں گے۔ پھر جس الفاظ کے اوپر تشدید آئے گی دوسری دفعہ سیکنڈ ٹائم اس کو ہم الگ سے ریڈ کریں گے، جیسے لام لام دو پیش لل۔ اب ہم لام کو الگ سے پڑھیں گے، لام زیر لی للی۔ یہ تشدید کا رول ہے۔ پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی تشدید آئے گی اس کو ہمیں ایسے ہی پڑھنا ہے، للی۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویل لی، چلیں آگے۔ کاف لام پیش کل لام زیر لی، ویل لکل ہمزۃ۔ یہاں پر ہم ہا کے اندر بھاری آواز نکالیں گے، ہا پیش ہو، ہمزۃ۔ زا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، تا کو لام سے جوائن کریں گے تشدید کی وجہ سے، وہی سیم رول اپلائی ہو رہا ہے۔ تا لام دو زیر تل، لام پیش لو، ہمزۃ لو لو، مزاتی مزاتی۔ اب یہاں پر دیکھیں قرآن پاک پڑھنے کا ایک رول اپلائی ہو رہا ہے۔ اگر یہاں پر آپ اس بات کو سمجھ گئے تو قرآن پاک میں کبھی بھی غلطی نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر دیکھیں لاسٹ میں تا آ رہی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک سمپل تا ہوتی ہے اور ایک گول تا ہوتی ہے۔ اگر لاسٹ میں بالکل گول تا آتی ہے تو وقف سے پہلے اس تا کو ہم تا پڑھیں گے، جیسے لمزتی۔ جب ہم اس کا وقف کریں گے، وقف کی صورت میں کنڈیشن میں یہ تا جو ہے وہ ہا میں کنورٹ ہو جائے گی، جیسے لمزغ لمزغ، یہ تا ہا بن جائے گی۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویل لکل ہمزۃ لمزغ لمزغ۔ چلیں آگے۔ اچھا دیکھیں یہاں پر کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ تا کے ساتھ آگے چھوٹا نون آ رہا ہے، اس نون کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے۔ اس نون کی 2 کنڈیشنز ہیں۔ اگر ہم اس نون کو ملا کے پڑھنا چاہیں گے تو پھر دیکھیں اگلے لام کے اوپر تشدید آ رہی ہے، اس نون کو ہم اگلے لام کے ساتھ جوائن کریں گے، ملا کے پڑھیں گے، نون لام زیر نل لمزۃ الذی۔ اگر ہم وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں یہ نون سکپ ہو جائے گا، نون کو ہم ریڈ نہیں کریں گے۔
بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلیں آگے. الذی، اب یہاں پر دیکھیں شروع میں الف آ رہا ہے، الف کے بعد جزم یا تشدید آ جائے آیت کی سٹارٹنگ میں تو میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ وہ الف حمزہ بن جائے گا. جیسے حمزہ لام زبر اللام زبر لام، اللام، ذال یا زیر ذی، الذی. یہاں پر زال کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے یا مدہ کی وجہ سے. الذی جمع، جمع، عین کو بالکل کلیئر حلق سے نکالیں گے. عام، عام، مالا، یہاں پر ہم میم کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے الف مدہ کی وجہ سے. پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی جس الفاظ کے بعد الف آ جائے تو اسے ہمیں تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا چاہیے. مالا، یہاں پر ہم لام کو واو سے جوائن کریں گے تشدید کی وجہ سے اور یہاں پر غنہ ہوگا. وہی بات، غنہ جو ہے وہ ناک کے اندر سے آواز نکالنے کا نام ہے. لام واو دو زبر لوں، مالا وعددہ، عین کو بالکل کلیئر حلق سے نکالیں گے، دال سے جوائن کریں گے تشدید کی وجہ سے. وعددہ، وقف کی صورت میں ہاتھ جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. الذی جمع مالا وعددہ، وعددہ. یحسب، یا کو ہا سے جوائن کریں گے جزم کی وجہ سے اور ہا کو بالکل کلیئر حلق سے نکالیں گے. یا ہا زبر یح، یحسب، یحسب. ان، حمزہ کو نون سے جوائن کریں گے تشدید کی وجہ سے اور یہاں پر غنہ بھی کریں گے. حمزہ نون زبر ان، نون زبر نا، ان، ان، ما لہو. میم کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے الف مدہ کی وجہ سے. ہا کو تھوڑا زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے اس لیے کہ ہا کے اوپر کھڑی الٹا پیش بھی آ رہا ہے، کھڑی حرکات کا بھی آ رہا ہے اور اوپر چھوٹی مد بھی آ رہی ہے. ہو، ما لہو، اخلدہ. حمزہ کو خا سے جوائن کریں گے جزم کی وجہ سے اور خا کو پر کریں گے، موٹا پڑھیں گے. اخلدہ، وقف کی صورت میں ہاتھ جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. یحسب ان مالہ اخلدہ، اخلدہ. کلا، کاف کو لام سے جوائن کریں گے تشدید کی وجہ سے. کاف لام زبر کل، لام الف زبر لام، کلا. کاف کو لام سے جوائن کریں گے تشدید کی وجہ سے، پھر لام کو تھوڑا سا کھینچیں گے الف کی وجہ سے. کلا لیمبذن، لام زبر لام، یا میم پیش یم. کچھ لوگ یہاں پہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم نون کو پڑھیں گے یا میم کو پڑھیں گے. تو رول ہے کہ یہاں پر ہم میم کو ریڈ کریں گے، نون کو سکپ کریں گے. یا میم پیش یم، یہاں پر ہم غنہ بھی کریں گے. یم، لا یم بدن، کلا لا یم بدن، فی الحطمۃ. فالام زیر فل، ہا پیش ہو، ہو، ہا کو بالکل کلیئر حلق سے نکالنا ہے، ہو پڑھنا ہے، ہو نہیں پڑھنا. تو آ کو ہیلدی موٹا کرنا ہے.
حطاماتی، حطاماتی، وقف کی صورت میں تا جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ. وما، میم کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے اس لیے کہ میم کے بعد الف بھی ہے، چھوٹی مد بھی آ رہی ہے. میم الف مد زبر ما. وما ادراک، را کو پر پڑھیں گے، موٹا کریں گے، تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے کھڑی حرکات کی وجہ سے. کاف کو باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں کریں گے. ادراک کام. ملحطمۃ، ہا کو بالکل حلق سے نکالیں گے، کلیئر کریں گے. حو، حو، تو کو موٹا کریں گے. ملحطمۃ، وقف کی صورت میں تا جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. وما ادراک ملحطمہ. نار اللہ، نون کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے الف کی وجہ سے. را کو جو ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ جوائن کریں گے اس لیے کہ لام کے اوپر تشدید آ رہی ہے. را لام پیش، رل، لام کھڑا زبر لام. یہاں پر ہم را کو بھی پور پڑھیں گے، موٹا کریں گے، اللہ کے نام کو بھی پور کریں گے، موٹا پڑھیں گے. میں آپ کو سمجھا چکا ہوں اگر زبر یا پیش کے بعد اللہ کا نام آئے گا تو اس کو ہم موٹا کریں گے، ہیلدی کریں گے. اگر زیر کے بعد اللہ کا نام آئے گا تو اس کو ہم موٹا نہیں کریں گے، دن اس کو باریک پڑھیں گے. نار اللہ، نار اللہ الموقدۃ. میم کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے واو مدہ کی وجہ سے. میم واو پیش مو، قاف کو ہیلدی موٹا کریں گے. موقدۃ، وقف کی صورت میں تا جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. نار اللہ الموقدہ، موقدہ. التی، شروع میں الف ہے، آگے لام کے اوپر تشدید ہے، الف حمزہ بن جائے گا. حمزہ لام زبر ال، لام زبر لام، اللہ. تا یا زیر تی، تا کو کھینچ کے پڑھیں گے یا مدہ کی وجہ سے. زیر کے بعد یا جزم یا ساکن آ جائے تو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. التی تطلع، تا کو طوا سے جوائن کریں گے تشدید کی وجہ سے، تا کو باریک پڑھیں گے، طوا کو ہیلدی موٹا کریں گے. تطوا، تطوا. لیعو، عین کو کلیئر کریں گے، عو. تطلع علی الافئدۃ، عین کو بالکل کلیئر حلق سے نکالیں گے. عام، لام کو لام سے جوائن کریں گے جزم کی وجہ سے. لام لام زبر لل، علی الافئدۃ، وقف کی صورت میں تا جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا. التی تطلع علی الافئدہ. انہا، انہ پہ غنہ کریں گے، ہا کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں گے الف کی وجہ سے. انہا، انہا علیہم، عین کو بالکل کلیئر حلق سے نکالیں گے. علیہم، پہلے میں آپ کو سمجھا چکا ہوں کہ پورے قرآن پاک میں اگر پہلے جزم آ جائے، جزم کے ساتھ آگے کسی الفاظ کے اوپر تشدید آ جائے، جزم کو سکپ کر کے ڈائریکٹ ہم تشدید کو ریڈ کریں گے. جیسے حامیم زیر ہم، یہاں پہ ہم غنہ بھی کریں گے. وہی بات، غنہ جو ہے وہ ناک کے اندر سے آواز نکالنے کا نام ہے.
علیہم مؤصدۃ، یہاں پر ہم میم کو حمزہ کے ساتھ جوائن کریں گے اور میم کو تھوڑا سا جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ قرآن پاک پڑھنے کا رول ہے کہ جب بھی حمزہ کے اوپر جزم آئے گی تو اس حمزہ کو ہم تھوڑا سا جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ میم حمزہ پیش مؤصدۃ، تا پہ غنہ کریں گے تنوین کی وجہ سے۔ تل، وقف کی صورت میں تا جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا۔ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد، آئین کو بالکل کلیئر حلق سے نکالیں گے۔ ما، دال کو میم سے جوائن کریں گے تشدید کی وجہ سے، یہاں پہ غنہ ہوگا۔ دم عمد ممددۃ، تا پہ غنہ کریں گے تنوین کی وجہ سے۔ تل ممددۃ، وقف کی صورت میں تا ساکن ہو جائے گا۔ فی عمد ممددہ،